بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آپ کو بتاتے چلیں 9 مئی کا واقعہ میری زندگی کا سیاہ دن تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ اور سابق وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے پیغام، کہا کہ ایسا لگتا تھا دشمن نے حملہ کر دیا۔ 9 مئی واقعات کرانے میں نہیں بلکہ رکوانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ حملے نہ رکاتا تو میاں والی ملتان کا کور کمانڈر ہاؤس لاہور والا حال ہوتا۔ بطور نگران وزیر اعلیٰ اس دن خبروں کا آنا بہت تکلیف دہ تھا۔ 9 مئی میں ملوث عناصر کو سزا ملنی چاہیے۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن اس حد تک جانا ٹھیک نہیں تھا۔ اس طرح کے حالات میں نرمی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو ہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ 9 مئی کا واقعہ میری زندگی کا سیاہ دن تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ اور سابق وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے پیغام، کہا کہ ایسا لگتا تھا دشمن نے حملہ کر دیا۔ 9 مئی واقعات کرانے میں نہیں بلکہ رکوانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ حملہ نہ رکواتا تو میاں والی ملتان کا کور کمانڈر ہاؤس لاہور والا حال ہوتا۔ بطور نگران وزیر اعلیٰ اس دن خبروں کا آنا بہت تکلیف دہ تھا۔ 9 مئی میں ملوث عناصر کو سزا ملنی چاہیے۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن اس حد تک جانا ٹھیک نہیں تھا۔ اس طرح کے حالات میں نرمی نہیں کرنی چاہیے۔ بات یہ 9 مئی کو جب واقعہ ہوا تو میں انٹرم چیف منسٹر تھا، اور میرے خیال میں وہ میری زندگی کے ان سیاہ دنوں میں سے تھا کہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہر تھوڑی دیر بعد ایک میسج آتا تھا، اور ایسے لگتا تھا جیسے کہ کوئی دشمن نے حملہ کر دیا ہوا تھا۔ بیکاز پہلے لاہور والا انسیڈنٹ ہوا، پھر فیصل آباد کے IAC ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا، پھر GHQ پہ اٹیک ہوا، میاں والی پہ بیس پہ اٹیک ہوا، اور ایک کے بعد ایک کر کے ملتان کی کینٹ پہ، گجرانوالہ کینٹ پہ اٹیک ہوا۔ تو وہ کوئی نارمل دن نہیں تھا کسی کے لیے بھی، اور میں تو خاص طور پہ میری زندگی میں تو وہ ایسا دن ہے کہ میں بھول نہیں سکتا ہوں۔ اور اس میں جو بھی ملوث تھا، کیونکہ یہ کوئی نارمل انسیڈنٹ نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ یہ ایک واقعہ ہو گیا اور اس کو آپ بھول جائیں یا اس میں آپ معافی کا اعلان کریں۔ میرا خیال ہے کہ جو بھی اس میں ملوث تھا اس کو سزا ملنی چاہیے، اور علی کی اپنی آنکھ اس میں ایک ضائع ہوئی، اور ان کو ڈائریکٹلی آ کے پتھر لگا آنکھ پہ، اور ہمارے کتنے جوان تھے جو اس میں زخمی ہوئے، سارا کچھ بہت وہ ایسا دن ہے کہ میں تو کہتا ہوں میں نہ ہی یاد کروں تو اچھا ہے، لیکن اس دن کو ہمیں ایٹ لیسٹ یہ ضرور کرنا چاہیے کہ سب کا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، بالکل کریں، آپ کا رائٹ ہے، آپ کا حق ہے، آپ نے سیاسی اختلاف کرنا ہے کریں، اور دنیا میں ہر جگہ یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن اس ایکسٹریم سٹیپ پہ کسی کو جانے کی کہیں دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا واقعہ کبھی نہ کریں دوبارہ، اور ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے بھی اس سے آئی تھنک بڑا سا کہ آئندہ کے لیے کبھی اس طرح کی ایسے موقع پہ نرمی نہیں کرنی چاہیے۔ ثانیہ 9 مئی ملک پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ جنوبی پنجاب میں پاک فوج کے حق میں ریلیاں اور سیمینارز، شرکا نے پاک فوج کے حق میں خوب نعرے بازی کی، کہا پاکستانی فوج استحکام پاکستان کی ضمانت ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ثانیہ 9 مئی ملک پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن۔ جنوبی پنجاب میں پاک فوج کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں اور سیمینارز کا انعقاد کیا گیا۔ شرکا نے پاک فوج کے حق میں خوب نعرے بازی کی، کہا کہ پاکستانی فوج استحکام پاکستان کی ضمانت ہے۔ سانحہ 9 مئی کو ایک سال بیت گیا۔ دنیا پور، چشتیاں، وہاڑی اور بورے والا میں پاک فوج کے حق میں ریلیاں، سیاسی سماجی شخصیات اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ شرکا نے پاک فوج کے حق میں خوب نعرے بازی کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج استحکام پاکستان کی ضمانت ہے۔ پاک فوج کی بدولت ہی پاکستانی عوام سکھ کی نیند سوتی ہے۔ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والوں کو سزا دی جائے۔ سانحہ 9 مئی کے غم آج بھی تازہ۔ حاصل پور، جام پور، اچ شریف، شجاع آباد اور میلسی میں بھی پاک فوج کے حق میں ریلیاں، فضا پاک فوج زندہ باد کے نعرے سے گونج اٹھی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پاک فوج کے شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ عوام پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ افسوسناک بات ہے کہ اپنوں نے ہی گھر کو آگ لگائی تھی۔ شرکا نے پاک فوج کے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی۔ فورٹ عباس، جلال پور، علی پور، منڈی صادق گنج اور بھکر میں بھی 9 مئی کے حوالے سے مذمتی ریلیاں اور سیمینار۔ محکمہ ہیلتھ، پولیس حکام، صحافی، تاجر اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ پاک فوج ہماری ریڈ لائن اور ملکی استحکام کی ضمانت ہے۔ مضبوط فوج کی وجہ سے ہی ملک کی بقا ہے۔ فوجی تنصیبات پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ سانحہ 9 مئی میں ملوث شر پسند عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔
ثانیہ 9 مئی کی مذمت کے لیے پوری قوم ایک پرچم تلے متحد ملتان میں قومی اداروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مرکزی ریلی ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے ریاستی اداروں پر حملہ کرنے والوں کی شدید مذمت کی۔ مسلم لیگ نون نے بھی پاک فوج کے حق میں مظاہرہ کیا۔ آپ کو ہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ثانیہ 9 مئی کی مذمت کے لیے پوری قوم ایک پرچم تلے متحد ہے۔ ملتان میں قومی اداروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مرکزی ریلی ضلع انتظامیہ کی زیر اہتمام نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے ریاستی اداروں پر حملہ کرنے والوں کی شدید مذمت کی۔ مسلم لیگ نون نے بھی پاک فوج کے حق میں مظاہرہ کیا۔ محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان میں 2 روزہ لائبریری فیسٹیول کا انعقاد۔ لائبریری فیسٹیول میں 10,000 سے زائد نصابی اور غیر نصابی بہاولپور میں ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کی قیادت لیگی ایم پی اے ملک اقبال نے کی۔ کہا کہ 9 مئی واقعہ میں ملوث افراد ساری عمر غدار رہیں گے۔ 9 مئی پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا دلخراش سانحہ ہے جو سیاہ باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ بہاولپور میں ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے ایم این اے ملک اقبال چنڈ کے گھر سے ریلی نکالی گئی۔ ایم این اے کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعے میں ملوث پارٹی ساری عمر داغدار رہے گی۔ آج کا دن سیاہ دن ہم منا رہے ہیں اور پاک فوج کو، رینجرز کو، پولیس کو ہم یہ یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ جو شہید ہوئے ہیں، جن کے مجسموں کی بے حرمتی کی گئی ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ نو کمپرومائز، ان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ ملک اقبال چنڈ کا کہنا ہے کہ شہداء کے مجسموں اور حساس اداروں کے دفاتر پر حملہ کرنے والے افراد پاکستان دشمن ذہن رکھتے ہیں۔ واقعہ میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔ تمام کو جلد کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ ہمارے اداروں پر توڑ پھوڑ کی اور ان کو نقصان پہنچایا، اور کچھ جیل میں ہیں اور کچھ عبوری ضمانتوں پر ہیں۔ سارے ملزمان اپنے کردار تک اپنی سزا ضرور پہنچیں گے۔ ریلی میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریلی ملک اقبال چنڈ کے گھر سے شروع ہو کر فرید گیٹ پر اختتام پذیر ہوئی۔ کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، روہی، بہاولپور۔ ملتان میں خود ساختہ مہنگائی کم نہ ہو سکی۔ مارکیٹ اور سرکاری قیمتوں میں تضاد برقرار۔ مارکیٹ میں لہسن 400 اور ادرک 600 روپے فی کلو دستیاب۔ شہر اولیا میں ناجائز منافع خوری عروج پر۔ انتظامیہ سبزیوں اور پھلوں کی سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد کروانے میں ناکام۔ مارکیٹ میں دیسی لہسن 400 اور تھائی لینڈ ادرک 600 روپے کلو پر برقرار۔ سرکاری نرخ نامہ میں دیسی لہسن 246 اور تھائی لینڈ ادرک 535 روپے فی کلو مقرر ہیں۔ پیاز سرکاری نرخ 90 کی بجائے 120 سے 160 روپے فی کلو فروخت کیے جا رہے ہیں۔ مارکیٹ میں بھنڈی اور ٹینڈے 240، توری 120، کریلے 100 روپے فی کلو ہیں، جبکہ سرکاری ریٹ لسٹ میں بھنڈی 160، ٹینڈے 172، کریلے 108 اور توری 64 روپے فی کلو مقرر ہیں۔ ٹماٹر اور آلو 80، سبز مرچ 100 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ پھل بدستور عام شہری کی پہنچ سے دور ہیں۔ لوکاٹ 120 سے 400 اور سیب 250 سے 400 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ موسمی پھل تربوز 80 اور خربوزہ 160 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ سندری آم 800، فالسا 400 اور آڑو 300 روپے فی کلو ہیں۔ کیلے سرکاری نرخ 130 کی بجائے 160 روپے فی درجن فروخت کیے جا رہے ہیں۔ برائلر گوشت پرچون میں 405 روپے فی کلو پر برقرار۔ فارمی انڈے 254 روپے فی درجن ہیں۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے خود ساختہ مہنگائی پر قابو پانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد کامران کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ ڈارم والا میں فاسٹ فوڈ مافیا بے لگام۔ مرغی کا گوشت 380 روپے کلو میں فروخت۔ بازار میں فاسٹ فوڈ کی پرانی قیمتیں برقرار۔ تفصیلات جان لیتے ہیں محمد اکرم سے۔ جی کیا تفصیلات ہیں؟ ڈارم والا شہر میں فاسٹ فوڈ مافیا بیلگام شہری بلبلا اٹھے۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہے۔ گوشت کی قیمتیں، گندم کی قیمتیں کم ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ صحیح پر کنٹرول نہیں ہو رہا۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہے، ان سے ہم جانتے ہیں کہ ان کا کیا مطالبہ ہے۔ جی بھائی جی گوشت کی قیمت تو بہت زیادہ کم ہوئی ہے، 300-350 روپے آ گئی ہے، لیکن شوارمے والے، برگر والوں نے ریٹ وہی رکھا ہوا ہے، لوٹ مار شروع کی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ عوام کو لوٹ رہے ہیں مہنگائی کی طرف سے، دوسری طرف ان کی صفائی نہیں ہے۔ سڑک کے اوپر انہوں نے اپنے کیبل لگائے ہیں، سارے جہان کی مٹی اوپر پڑتی ہے۔ عوام کی صحت کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ یہ عوام کے لیے بہت دشواری کا مسئلہ ہے۔ جی ہم ایسی چشتیاں سے بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف نوٹس دیا جائے تاکہ عوام کو مہنگائی سے اور صحت سے بچایا جا سکے۔ جی ابھی آپ نے شہریوں کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ گندم کی قیمت بھی تقریباً 1000 روپے کم ہو گئی ہے، لیکن بیکریوں پر بھی جو ہے فاسٹ فوڈ جو ہے
बिस्कुट वगैरह, उनकी कीमतें वही पुरानी बरकरार है। जी जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम आपका। मुल्तान के जनरल बस स्टैंड पर सहूलियात का फुकदान, सफाई की सूरत हाल नाकिस, मुसाफिरों के बैठने का भी मुनासिब इंतजाम नहीं, पीने के ठंडे पानी की अदम दस्तयाबी और महंगी अशिया जैसे मसाइल का भी सामना है। शहरियों को सफरी सहूलियात फराहम करने में ज़िला इंतजामिया के इक़दाम सिफर हैं। मुल्तान जिले इंतजामिया की गफलत मुसाफिरों के लिए दर्द सर बन गई। जनरल बस स्टैंड की सूरत हाल अबतर, बैठने की जगह ना ही पीने के ठंडे पानी का इंतजाम, सफाई की सूरत हाल भी नाकिस, मुसाफिरों की खाने पीने की गैर मयारी अशिया बारे भी शिकायत। मुसाफिर कहते हैं कि अरसा दराज से जनरल बस स्टैंड पर बुनियादी सहूलियात को बेहतर नहीं बनाया जा सका। यहाँ कई किस्म की परेशानियों का सामना रहता है। यहाँ पे बहुत सारे मसाइल है। गर्मी की शिद्दत में ना ठंडा पानी तो दूर की बात, यहाँ पे साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा। और यहाँ पे आप सफाई के ये सारा देख सकते हैं, ना कोई सफाई है ना कुछ, ना पानी पीने को मिल रहा है। यहाँ में बहुत ही शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सफाई बिल्कुल ही नाकास है इधर। मुसाफिरों का कहना था कि अमला मुकम्मल सफाई नहीं करता, हर जगह गंद पड़ा है, जबकि मुनासिब इंतजार गाह न होने से सख्त धूप में खड़े होना पड़ता है। ट्रांसपोर्टर से जायद किराए से मुतल्लिक पूछने वाला भी कोई नहीं। अड्डे में वैसे भी कोई चीज़ मयारी नहीं मिलती, ना पीने का ठंडे पानी का इंतजाम है, ना कोई बैठने की जगह है। सफाई आपके सामने है, आप देख लें कितना गंद मचा हुआ है, लेकिन कोई आता ही नहीं है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से जनरल बस स्टैंड के मसाइल को फौरी हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब के बस अड्डों पर सहूलियात का शदीद फुकदान। मुजफ्फरगढ़ में तो सरकारी बस स्टैंड मौजूद ही नहीं, जहां बस स्टैंड है वहां ना मुसाफिरों के बैठने की मुनासिब जगह है, ना ही पीने का साफ पानी दस्तयाब है। बहावलपुर के जनरल बस स्टैंड की हालत जार 15 साल बाद भी न बदली। जनरल बस स्टैंड इंतजामिया की नजरों से ताहाल ओझल। आग बरसाती गर्मी में बस स्टैंड पर ना बैठने की जगह है, ना ही ठंडा पानी दस्तयाब होता है। ट्रांसपोर्टर्स के लिए बनाए गए शेड्स भी गिरने के करीब हैं। मुसाफिरों के लिए बनाया गया मुसाफिर खाना भी मुखदोश हो गया। लारी अड्डा पर गंदगी के ढेर और जगह जगह घड़े पड़े हुए हैं। मुजफ्फरगढ़ शहर ताहाल सरकारी बस स्टैंड से महरूम। शहर में सरकारी बस अड्डा ना होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। बस्ती महारा में जनरल बस स्टैंड ट्रकों की वर्कशॉप में तब्दील हो चुका है। शहर में जगह जगह गैर कानूनी बस अड्डे कायम हैं, जहां मनमाने किराए वसूल किए जाते हैं। दूसरे शहरों का सफर करने के लिए मुनासिब ट्रांसपोर्ट दस्तयाब नहीं। शहरियों का कहना है कि कई बार जनरल बस स्टैंड के लिए आवाज उठाई, मगर किसी ने नोटिस नहीं लिया। हुकूमत फौरी तौर पर शहर में जनरल बस स्टैंड तमीर कराए। बस स्टैंड नवा अड्डा मशहूर है, नवा अड्डा मशहूर है, कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं मिलता, बैठने की जगह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाबा जी परेशान है, पता नहीं कितना परेशान है हम लोग तो इधर। मियां वाली का जनरल बस स्टैंड भी मसाइल का गढ़ बन गया। बुनियादी सहूलियात ना होने से मुसाफिर परेशान। मुसाफिर कड़ी धूप में गाड़ियों का इंतजार करने पर मजबूर। कहते हैं बस स्टैंड पर पीने के लिए साफ पानी का कोई बंदोबस्त नहीं। बैतुल खला की सहूलत ना होने से भी मुश्किलात का सामना है। मुसाफिरों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया बस स्टैंड पर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाए।